کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور وہ جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو چپ کراؤ، لیکن فرشتے تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا بندہ ابھی رو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی ایک عزیز چیز جو اسے بہت زیادہ پسند تھی اس سے چھین لی، اور وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے میری ذات کی قسم کہ بہت جلد میں اسے ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رش کرے گی، اور جو چیز اس سے چھین لی گئی ہے وہ اس کے بارے میں بھول جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ہم اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ انہیں کسی طرح چپ کرایا جائے۔ تو اس لیے خود کو اکیلا نہ سمجھیں، یہاں تک کہ اگر آپ خود کو کسی کمرے میں بند کر کے بھی رو رہی ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ چاہے پوری دنیا آپ کو اکیلا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ صبر رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اور پھر جو کہانی اس رب کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان سے دور ہونا پڑتا ہے جنہیں تم کھونا نہیں چاہتے۔ کبھی کبھار زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں بس دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو اور ساری عمر بس بھاگتے رہتے ہو، اور اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اس سب میں خود کو کھو رہے ہو۔ اس بات کو سمجھو کہ خود پر ظلم کرنے سے یا مقدر سے لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک ذات ہے جو مقدر بدل سکتی ہے۔ بس مکمل یقین کے ساتھ اس سے دعا کرو، کیونکہ جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ ساری بات ہی ایک کن کی ہے جس سے بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیے جاتے ہیں اور ادھوری کہانیاں مکمل کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو آنسو اس اللہ کی بارگاہ میں بہائے جائیں وہ انہیں فراموش نہیں کرتا۔ تو بس اس اللہ سے مانگ کر قبولیت کا یقین کر لو، کیونکہ وہ کن فرما کر معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے
ایسے گر گرا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے آنسو کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہذاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بڑھتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز تمہیں کیسے ملے گی؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روزہ محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی لائن سب سے اچھی لگی ہے اور کون سی لائن نے آپ کا دل چھو لیا ہے۔ جزاک اللہ۔